بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ختم نبوت۔ جبکہ رسالت محمدی کی خصوصیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو ہیں، رسالت محمدی کی خصوصیات میں جتنی بھی ہیڈنگ ہیں، جتنے بھی عنوان ہیں، جتنے بھی اس میں اسباق ہیں، اور جتنے بھی رسالت محمدی کی خصوصیات حضور کے فضائل مناقب ہیں، ان میں سے ایک فضیلت، عظمت اور شان جو ہے وہ ختم نبوت بھی ہے۔ سب سے پہلی بات، اس کے اوپر تمہیدی کلمات میں یہ بات میں کہوں گا، ختم نبوت میرا ایمان ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کائنات میں آپ دیکھ لیں، سب لوگوں کو ہر چیز میں اختلاف کر سکتے ہیں، زبان پر، قوم پر، بڑوں پر، چھوٹوں پر۔ اگر تاریخ کی ہسٹری کو آپ دیکھیں، مدرسے کے لوگ ہوں، کالج یونیورسٹی کے لوگ ہوں، کاروبار اور تجارت کے لوگ ہوں، وکلاء ہوں، دنیا کائنات کے جس پیشہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں، وہ سارے ختم نبوت کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ عربی ہوں، اجمی ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، گناہگار ہوں یا نیکوکار ہوں، دنیا کائنات کا ہر فرد، مرد، عورت، بڑے ہوں یا چھوٹے، اساتذہ ہوں یا طالب علم، وہ ختم نبوت کے لیے مر مٹنا، جان دینا اور ختم نبوت کا کام کرنا اپنے لیے عظمت اور سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کو باعث شرف سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک بات پہلے کر دوں آپ کے سامنے، ختم نبوت آج کے اس دور میں 1400 سال کے بعد ہم نے اپنے بڑے بڑے اکابرین علماء کرام سے یہ بات سنی ہے، ختم نبوت کی تحریک کی ایک اگر جو پرچی ملتی ہے، رکنیت فارم، اس کو پر کر کے اس کے اوپر جو ختم نبوت کی تحریک میں جو فنڈ جمع ہوتا ہے وہ جمع کرا کے، اور وہ ختم نبوت کی پرچی اپنے پاس رکھ کر، ایک ان کا انداز ہوتا ہے جو محبوبانہ اور مخلصانہ ہوتا ہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں، اللہ کے نیک بندو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ رکنیت فارم فل کر کے اپنے آپ کو ختم نبوت کا ممبر شامل کیا اور شو کرایا، اور ختم نبوت کو میں پسند کرتا ہوں۔ ختم نبوت پر زندگی بسر کرنا اور ختم نبوت کے لیے جینا اور مرنا، میں اپنی زندگی کے اندر اس کو عظمت والا عمل سمجھتا ہوں۔ اور بعض بزرگوں سے تو یہ بات بھی سنی ہے جو حد سے تجاوز کر گئے محبت میں، ختم نبوت کی محبت میں اتنا تجاوز کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے جسموں سے کپڑے اتار لیں، اور گھڑی، ساز و سامان اتارنے کے بعد جب ہمیں کفن دیا جائے تو کفن کے ایک سائیڈ پر وہ جو ختم نبوت کی رکنیت فارم کا کاغذ جو ہے وہ ساتھ رکھ دیں۔ اگر ہم جب مر جائیں تو جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، جی کیا کر کے آئے ہیں دنیا میں؟ اور ہم اس وقت کہیں، یا اللہ، ہم تیرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کی امت کا اور ختم نبوت کا ممبر بن کر آئے ہیں۔ وہ پرچے دکھا دیں اور فرماتے ہیں، ہمیں 100 سال کی عبادت، 80 سال کی درس و تدریس اور قرآن کی خدمت کے اوپر اتنا گھمنڈ نہیں ہے، اتنا فخر نہیں ہوگا، ہم صرف ختم نبوت کے ممبر بن جائیں جس کے اوپر ہمیں اتنا بڑا فخر اور اعزاز ہوگا۔ ختم نبوت کا کام کرنا، میں یہ کہتا ہوں، دنیا کائنات کے سارے کام سے افضل ہے، دین کے ہر کام سے سب سے افضل ترین اگر کوئی کام ہے تو وہ ختم نبوت کا ہے۔ وہ ختم نبوت کیا ہے؟ مختصر انداز میں سبق بھی ہے اسلامیات کا، فرسٹ ایئر کلاس میں یہ سبق بھی ہے، اور رسالت محمدی کی خصوصیات بھی ہے، اور یہ ایک الگ سوال بھی ہے، اور اس کا جواب سنیے۔ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کی لغوی تعریف کیا ہے؟ نمبر 1، مہر لگانا۔ مہر لگانا، جب مہر لگا دی جاتی ہے وہ آخر میں لگائی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی جملہ نہیں لکھا جاتا، اور کوئی جملہ لکھا بھی جائے تو وہ معتبر نہیں ہوتا، وہ قابل تقلید نہیں ہوتا، قابل نمونہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جو مہر کے اوپر ہو وہ سب کچھ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مہر لگائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے، پایا تکمیل کو پہنچ گئی ہے۔ ختم نبوت کا معنی پایا تکمیل کو پہنچنا، مہر لگانا۔ نمبر 2، بند کرنا۔ نمبر 3،
آخر تک پہنچانا۔ ختم کا معنی ختم کرنا نہیں ہے، آخر تک پہنچانا ہے۔ نبوت کی تکمیل کو، دین کی تکمیل کو، قرآن کے تعلیم کو آخر تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت کی اصطلاحی تعریف۔ اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا اس کے متعلق کوئی اس طرح کا سوال جواب کرے تو اس کو تسلیم نہ کیا جائے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور ختم نبوت کی تفسیر اور وضاحت اور تفصیل آپ کے سامنے قرآن مجید کی روشنی میں۔ ختم نبوت کا اعتراف خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت کی دلیل، ختم نبوت کا ثبوت، ختم نبوت کی وضاحت، ختم نبوت کی تفصیل اور تفسیر اور حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں۔ اس آیت کے اترنے کے شان نزول یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارث، لوگ کہنے لگے کہ آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹوں میں زید بن محمد، جبکہ حضرت زید غلام تھے، حضور کے پاس تھے، خدمت گزار تھے، اور لوگوں نے حضور کا بیٹا سمجھ لیا۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو مردوں میں سے کسی ایک کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو تھی، وہ جو اولاد میں جو بیٹے تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بچپن میں، اور بڑے بلوغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی اولاد میں سے بیٹے نہیں تھے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کی نفی کی ہے کہ حضور کے اولاد میں کوئی بھی بیٹا نہیں۔ اور دوسری بات، اولاد میں بڑا ہو کر نبی کا وارث یا نبی کے ساتھ یا نبی کے پاس کوئی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ یہ قرآن سے اس کا ثبوت۔ اور حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، حدیث سے بھی ہمیں ختم نبوت کی فضیلت، عزت، عظمت اور شان ہمیں ملتی ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اسی حدیث میں ایک جگہ پہ محل سے تشبیہ دی گئی۔ محل سے کیسے تشبیہ دی گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے سارے انبیاء آئے، کسی نے ایک بہت بڑا محل تیار کیا ہو، خوبصورت ہو، عمدہ ہو، اس میں تمام تر چیزیں مکمل ہو جائیں، اور اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو۔ فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور مجھے جب وہ اینٹ لگا دی، اب اس میں کسی اینٹ کی رکھنے کی یا اینٹ کے لگانے کی جگہ نہ ہو، تو وہ آخری نبی محل سے تشبیہ دی کہ آخری اینٹ وہ میں ہوں۔ محل کی تکمیل ہو گئی، محل سے تشبیہ دی، وہ محل اب مکمل ہو گیا ہے، وہ انبیاء کا ایک مثال دی ہے، اس سے تشبیہ دی۔ اور فرمایا ایک حدیث میں ہے انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی ہے آخر میں آنے والے، جس کے بعد اور کوئی نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اجماع صحابہ اور اجماع امت، آخری ہیڈنگ اور آخری بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا متفقہ اور مشترکہ فتویٰ اور محبت کا عقیدہ ایک ہی ہے، وہ یہ کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ صحابہ کرام کا اس کے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا، سارے صحابہ اس بات پر جامع، مکمل
اور اس کے اوپر جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، ایک حدیث میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، کیونکہ نبی نہیں ہونا تھا تو عمر بھی نبی نہیں ہوئے، نہ ہی عمر نے نبوت کا دعویٰ کیا، نہ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو نبوت ملے گی۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہے اجماع امت کا اجماع۔ آپ اس حساب سے یوں لگائیں، امت کے کتنے لوگ ہیں؟ آپ ہر مسلک کو دیکھیں، مسلک کے حساب سے، مسلک علماء دیوبند، مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل تشیع، اور اسی طرح کے جتنے بھی مسالک ہیں وہ اس ایک بات پر جمع ہیں، ایک مسئلے پر ان کا اختلاف نہیں ہے۔ وہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ ختم نبوت ہے، جس کے اوپر سب جمع ہے، اس کے اندر کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر مسالک کے عقیدے کے لحاظ سے ہٹ کر آپ جسمانی طور پر قوم و ملت کے اعتبار سے آپ آ جائیں، زبان کے لحاظ سے آ جائیں، سرائکی ہوں، پنجابی ہوں، پشتون ہوں، عربی ہوں، دنیا کائنات کی زبانیں بولنے والے جتنے لوگ ہیں، اگر کسی ایک مسئلے پر جمع ہو سکتے ہیں، کسی ایک بات پر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ ختم نبوت ہے، اسی کو اجماع امت کہتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر آپ قوموں کی طرف آ جائیں، برادری والے جتنے لوگ ہیں، سیال ہوں، ملانا ہوں، اور اسی طرح رانے ہوں، راجپوت ہوں یا گجر ہوں، جتنی بھی فیملی سے تعلق رکھنے والے جتنی قوموں کے لوگ ہیں، اگر وہ کسی ایک بات پر جمع ہو سکتے ہیں تو وہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں، اسی کو کہتے ہیں اجماع امت کا جمع ہونا۔ اس کے بعد آخر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہمام اقدم رحمہم اللہ کا ایک عظیم اور بڑا فتویٰ، سخت فتویٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ختم نبوت، دنیا میں کوئی بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اور کوئی بندہ اس کو جا کر کہے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، تو نے دعویٰ کیا، دعوے پر دلیل دے کہ تو نبی کیسے ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کو آپ ایک منٹ کے لیے اسلام سے وہ تو پہلے خارج ہے، لیکن دعویٰ پر دلیل مانگنے والا یہ بھی کافر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ختم نبوت کے بعد کسی سے کوئی دلیل مانگنا، اس بات کی طرف آنا، یہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس طرح سے اس کے اوپر دلیل مانگی جائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، اس نے ختم نبوت پر شک کیا کیوں ہے، یا اس میں گنجائش کا پہلو ہی نہیں تھا۔ ختم نبوت کو ہم بغیر دلیل کے ختم نبوت میں خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ 4 مشہور مدعیان نبوت جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا وہ اتنے بڑے زندیق اور کافر فاسق ہیں، اخبث الناس فی الارض ہیں وہ لوگ۔ ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب جو جنگ یمامہ کے اندر مارا گیا، قتل ہوا، واصل جہنم ہوا، یہ مسیلمہ کذاب جس کے ساتھ اسلام کی پہلی جنگ بھی ہوئی اور اس کو اس وقت ہی ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد اسود عنسی ایک اور خبیث النفس حرامی الفطرت تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے بعد ایک ہے سجاح بنت حارث، اور اس کے بعد ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ 4 بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، نہ ہی ان کو کرۂ ارض کی زمین پر کسی نے تسلیم کیا، نہ کوئی کرنے کے لیے ہے۔ کوئی مسلمان ان کی طرف ان کی بات کو سننا گوارا اور سمجھنا گوارا ہی نہیں کرتا، ان کی طرف آنا اور مائل کرنا اور رجحان کرنے کی کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ 4 جھوٹے وہ نبی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ اعاذنا اللہ منا و منکم
استغفراللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ختم نبوت کی تحریک، ختم نبوت کا کام کرتے کرتے ہمیں ہماری زندگی کے اندر بھی ہماری موت بھی اسی کے اندر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ختم نبوت کے کام کے صدقے ہم سب کی کامل مکمل اکمل مغفرت اور بخشش فرمائے۔ جزاکم اللہ واسم جزا۔